نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ النور آیت نمبر 44 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ دن اور رات کو الٹ پھیر کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اور بے شک ان میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت و نصیحت موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے موسم سرما، یعنی سردی کے موسم کے آداب و مسائل اور اس میں کرنے والے کام۔ محترم سامعین کرام، یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 8 جنوری ہے۔ عموماً دسمبر اور جنوری کا مہینہ موسم سرما کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار مظاہر ہیں۔ انہی مظاہر میں سے ایک مظہر موسموں کا اختلاف ہونا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسانی مزاج و طبیعت میں، رنگ و نسل میں، خاندان و قبیلے میں اختلاف رکھا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے موسموں کے اندر بھی اختلاف رکھا ہے۔ اور عام طور سے اہل زمین سال بھر میں
4 موسموں سے مستفید ہوتے ہیں: سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ جب موسم تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے بعض مسائل میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعے میں موسم سرما کے خاص آدابی مسائل اور اس میں کرنے والے کام کیا ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا تاکہ ہم موسم سرما سے مستفید ہو کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آئیے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موسم سرما کی وجہ کیا ہے، موسم سرما کیوں ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی چیز کے وجود کے پیچھے اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کا ایک سبب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح موسم سرما کی وجود کا بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور یہ کہا، اے اللہ، میرے اندر بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ شدت ہے، اور اتنی گرمی ہے، اتنی شدت ہے کہ جہنم کا بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دیا، اجازت دیا، ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو تم سخت سردی اور سخت گرمی محسوس کرتے ہو اس کی وجہ یہی ہے، یعنی جب جہنم سانس باہر پھینکتی ہے تو سخت گرمی ہوتی ہے، اور جب جہنم سانس اندر لیتی ہے تو سخت سردی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے۔ اسی طرح موسم سرما کی فضیلت کیا ہے؟ موسم سرما کی فضیلت یہ ہے کہ یہ موسم سرما ایک مومن کے لیے ایک خصوصی انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، جس میں ایک مومن ذرا سی مشقت تکلیف جھیل کر آسانی کے ساتھ اس میں نیکیاں جمع کر سکتا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الشتاء ربیع المؤمنین قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام۔ اللہ کی نبی نے بیان فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ قصور نہارہ، اس کے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس میں وہ روزہ رکھتا ہے، وطال لیلہ، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس میں نمازی پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ موسم سرما ایک مومن کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الشتاء غنیمت العابدین، کہ موسم سرما، سردی کا موسم عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے غنیمت ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، لوٹنے کا سامان ہے۔ اسی طرح عبید بن عمیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ کان یقال اذا جاء الشتاء یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم وقصر نہارہ لصیامکم فاغتنموا، کہ بیان فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے زمانے میں جب سردی کا موسم آتا تو اسے کہا جاتا کہ یا اہل القرآن، اے صحابہ، طال اللیل لصلاتکم، تمہارے لیے اس موسم میں راتیں لمبی ہو گئی ہیں، کیوں؟ قیام اللیل کرنے کے لیے، وقصور نہارہ، اور دن چھوٹے ہو گئے ہیں تمہارے روزہ رکھنے کے لیے، فاغتنموا، بس تم اس کو غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ ہے موسم سرما کی فضیلت۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ موسم سرما میں کچھ خاص احکام و مسائل ہیں جو عموماً ایک مومن کو
پیش آتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں. وہ پہلا مسئلہ، سردی کی وجہ سے وضو وغیرہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، وضو آدمی نہیں کر پاتا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے. لیکن جو شخص سردی کی تکلیف مشقت ہونے کے باوجود پورا وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے تو اس کی فضیلت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا علی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا اور درجات کو بلند کر دے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مجھے بتائیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ تکلیف کے باوجود، سردی کے باوجود، مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، اور وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور زیادہ سے زیادہ قدم کو بڑھانا مسجد کی جانب. اسی طرح وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس میں زیادہ فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے. تو یہ ہے پہلا مسئلہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے. مسئلہ نمبر 2، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سردی سے بچنے کے لیے اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی طریقے سے وضو کرتے نہیں ہیں اور اعضاء کو چھوڑ دیتے ہیں، اعضاء وضو کو صحیح طریقے سے دھوتے نہیں، چھوٹ جاتا ہے. تو اس پر وہ سخت وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بچھڑ گئے، پیچھے رہ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پا لیا، مل گئے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ چکا. تو ہم لوگوں نے وضو کیا اور وضو کے دوران ہم لوگوں نے اچھی طرح پاؤں کو دھونے کے بجائے پاؤں پر مسح کرنے لگے، پوچھنے لگے، دھونے کے بجائے کیا کیا؟ مسح کرنے لگے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو، اس کے لیے جہنم ہو، جو ایڑی خشک رہ جائے، جو سوکھا رہ جائے، جو ایڑی، اس کے لیے جہنم ہو، ہلاکت و بربادی ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. تو اس سے پتہ ہی چلا کہ جو جگہ خشک رہ جائے گی، جو بھی جگہ، اس میں ہلاکت ہے، بربادی ہے، یہ غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ. مسئلہ نمبر 2، کوئی شخص اگر سردی سے بچنے کے لیے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کے بجائے ایک مرتبہ دھوتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے. جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو ایک مرتبہ کو دھویا. تو اگر کوئی آدمی دھونا چاہے ایک مرتبہ 3 مرتبہ دھونے کے بجائے تو یہ بھی صحیح، درست ہے، غلط نہیں ہے، سردی سے بچنے کے لیے. مسئلہ نمبر 4، کوئی شخص اگر مریض ہو، مجبور ہو، یا صحت مند ہو، تندرست ہو، لیکن صحت مند ہونے کے باوجود اسے سردی کی وجہ سے نہانے میں، غسل کرنے میں جان کا خطرہ محسوس ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، جائز اس کے لیے ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوہ ذات السلاسل میں بھیجا، غزوہ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے دشمنوں سے. تو مجھے ایک
سرد والی رات میں احتلام ہو گیا مجھے، تو اب مجھے غسل کی ضرورت پیش آئی، تو اب میں غسل کرنے سے ڈر گیا کہ میں کہیں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں، مجھے ڈر لگا غسل کرنے سے سخت سردی کی وجہ سے۔ تو میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھا دیا۔ اس کے بعد جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اپنا سارا واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سن کر یہ کہا کہ اے عمرو بن عاص، کیا تم نے ناپاکی کی حالت ہی میں، جنابت کی حالت ہی میں نماز پڑھا دیا اپنے ساتھیوں کو فجر کی؟ تو اس وقت کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اس مجبوری میں مجھے اللہ کو فرمان یاد آ گیا۔ اللہ فرماتا قرآن مجید میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنی جان کو ہلاک مت کرو، برباد نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو میں نے اس کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھا دیا۔ تو اس بات پر فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، ہنس پڑے، کچھ نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا، یہ ثابت ہے کسی کو اگر جان کا خطرہ ہو، غسل نہیں کر پائے تو تیمم کر کے نماز پڑھا سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی شخص سردی سے بچنے کے لیے اپنی جوتوں پر، موزوں پر، پگڑی پر مسح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن موضوع پر مسح کرنے کی مدت ایک مقیم کے لیے، رہنے والوں کے لیے 1 رات اور 1 دن ہے، یعنی 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 3 رات 3 دن یعنی 72 گھنٹے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ موزی کو حالت وضو میں پہنا جائے، اور جب اس کا وضو ٹوٹے گا تب سے اس کی مدت شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی نے ظہر کے وقت میں وضو کر کے موزے کو پہن لیا، اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے عصر میں جا کے، تو اب اس کی مدت شروع عصر سے ہوگی، آج عصر سے لے کر کل عصر تک اس کی مدت ختم ہو جائے گی۔ اب پھر دوبارہ اگر اس موضوع پر مسح کرنا چاہتا ہے وہ آدمی، تو پھر سے اسی موزہ اتار کر وضو کے بعد پہننا پڑے گا، یہ ہے اس کے طریقہ۔ لیکن اگر کوئی شخص مدت کے بیچ میں اپنے موضوع کو اتار دے، کھول دے، تو اسے پھر سے وضو کر کے موزہ پہننا پڑے گا، تو یہ ہے اس کا طریقہ۔ مسئلہ نمبر 6، کوئی شخص اگر سردی سے بچنے کے لیے اپنے جسم پر چادر کو اوڑھ لے، شال کو اوڑھ لے، لپیٹ لے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے منہ کو ڈھانپ لے سردی کی وجہ سے تو یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں منہ ڈھانپنے سے منع کر دیا ہے، یہ منع ہے منہ ڈھانپنا سردی کی وجہ سے۔ مسئلہ نمبر 7، کوئی شخص اگر سردی سے بچنے کے لیے اپنے جسم پر چادر اوڑھ لے، لپیٹ لے، شال وغیرہ، اور اس طرح لپیٹ لے کہ پورے بن جائے، پوری طریقے سے وہ بن جائے، پیک ہو جائے، اور ہاتھ پہ نکالنا مشکل ہو جائے، ہاتھ نکل نہ پائے چادر سے، شال سے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، اسی کہا جاتا ہے بکل مارنا، یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے، بخاری کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن استعمال السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بکل مارنے سے منع کر دیا ہے، تو یہ منع ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کوئی شخص اگر سردی سے بچنے کے لیے اپنے جسم پر چادر کو اوڑھ لے، لپیٹ لے، لیکن رکوع سجود میں جانے کے بعد اس کی چادر کے دونوں کنارہ کھل کے لٹک جائے، تو یہ صورت اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا کہ لٹک جائے دونوں کنارہ چادر کا یا رومال کا، تو یہ صد لے، اس سے منع کر دیا اللہ کے نبی نے، یہ بھی منع ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں سدل کرنے سے منع کر دیا. سدل کرنا یعنی اپنی رومال کے دونوں کنارے کو لٹکا کر نماز پڑھنا، یہ منع ہے. مسئلہ نمبر 9، سخت سردی یا سخت بارش کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا. میدان عرفات اور مزدلفہ اور عام سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بعض مقامات اور حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں بھی نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر سخت بارش والے دن میں یا سخت سردی والے دن میں جب کہ بار بار مسجد میں آنا مشکل ہو جائے تو مسجد ہی میں 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرد رات میں مقامی زجنان میں اذان دیا اور اذان کے دوران یہ کہا، الا صلوا فی الرحال، لوگوں سن لو، خبردار لوگ اپنی اپنی جگہوں میں نماز پڑھ لو، یہاں مت آؤ. الا صلوا فی الرحال، لوگوں سن لو، تم اپنی اپنی جگہوں میں نماز پڑھ لو، یہاں مت آؤ. اس کے بعد نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ بھی بیان فرمایا، مجھ سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو اذان کہنے کا حکم دیا کرتے تھے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ وہ اذان کے بعد یہ بھی کہہ دے کیا، الا صلوا فی الرحال، کہ لوگوں سن لو، اپنی اپنی جگہوں میں نماز پڑھ لیا کرو. اب حدیث کے آخر میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ فی اللیلۃ الباردۃ او المطیرۃ فی السفر، یہ حکم سخت بارش والی سخت سردی والی رات کے لیے ہے یا سخت بارش والی رات کے لیے ہے یا حالت سفر کے لیے ہے. تو اس سے پتہ ہی چلا سخت بارش کی وجہ سے بھی، سخت سردی کی وجہ سے بھی، سفر کی وجہ سے بھی نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے. مسئلہ نمبر 10، کوئی شخص اگر سردی سے بچنے کے لیے اپنی بستر پر یا موٹے گدی پر نماز پڑھے، سردی نہ لگے مجھے، اس سے بچنے کے لیے تو یہ جائز ہے، غلط نہیں ہے. کچھ لوگ بستر پر نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ لحاف پر موٹی گدی پر نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ٹچ ہونا ضروری ہے، رگڑانا ضروری ہے، پیشانی کو، گھٹنوں کو تو نہیں، ایسا نہیں ہے. بستر ہو یا گدا ہو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے اور درست ہے، یہ غلط نہیں ہے. صرف شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، بستر پاک ہونا چاہیے، وہ ناپاک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے 10 مسائل موسم سرما کے تعلق سے، سردی کے موسم کے تعلق سے، جو عموماً پیش آتے رہتے ہیں ایک مومن کو. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ موسم سرما میں، سردی کے موسم میں مجھے کرنا کیا چاہیے، کرنے والے کام کیا ہیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. پہلا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کائنات کو تسلیم کرنا، اس پر راضی ہو جانا. یعنی یہ سردی، یہ گرمی، یہ بہار، یہ خزاں، یہ سارے موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی جانب سے ہے. اور ان میں سے ہر موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت ساری خیر و بھلائی کو پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سردی، یہ گرمی، یہ بہار، یہ خزاں یہی بیکار ہے، فضول ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ سردی، یہ گرمی، یہ موسمی بہار، یہ موسمی خزاں نظام و کائنات کو چلانے کے لیے ہے، کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دل و جان سے اس پر راضی ہو جائیں اور صبر کریں، اس کو مان لیں. ایسا نہیں کہ سردی کے موسم جب آئے تو سردی کے موسم سے تنگ آ کر سردی کے موسم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ کاش کہ گرمی کا موسم چلا آتا، گرمی کا موسم کتنا اچھا ہوتا ہے. لیکن پھر جب گرمی کا موسم آ جائے تو گرمی سے تنگ آ کر گرمی کو برا بھلا کرنا شروع کر دیے اور یہ کہیں کہ سردی کا موسم کتنا اچھا ہے، کاش کہ سردی کا موسم چلا آتا، کتنا اچھا ہوتا. پھر جب برسات کا موسم آ جائے تو یہ کہیں بارش سے تنگ آ کر کہ کاش کہ سردی گرمی کا موسم کتنا اچھا ہے، یہ کتنا خراب ہے. تو اس طریقے سے موسموں کو برا بھلا کہنا، سردی کو، گرمی کو، برسات کو، اس سے تنگ آ کر تکلیف ہو کر برا بھلا کہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اس کے برابر میں ہے. کیونکہ یہ موسم کا پیدا کرنے والا، موسم کا بنانے والا، سردی، گرمی، خزاں، بہار کو بنانے والا اللہ
اللہ ہی ہے، اس کی جانب سے ہے۔ تو برا بھلا کہنا، غلط کہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ بیان فرماتا ہے، اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی۔ کیا ہے؟ اللہ کی نبی بیان فرماتی ہے کہ اللہ بیان فرماتا ہے کیا؟ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ کیا حدیث ہے کہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ کس طرح تکلیف دیتا ہے؟ اس طرح بول کر، کہہ کر، یسب الدہر، وہ زمانے کو، موسم کو، رات دن کو برا بھلا بولتا ہے۔ وانا الدہر، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، وانا الدہر، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، بید الامر، سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میرے قبضے میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، اور میں ہی رات دن کو الٹ پھیر کرنے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ انشاءاللہ موسموں کو، مہینوں کو، سال کو، رات دن کو، ہفتے کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے، اس کے ہم معنی ہے۔ دوسرا کام جو مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ موسم سرما سے، سردی کے موسم سے عبرت و نصیحت حاصل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظام کو رکھا ہے، اس میں تغیرات، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور آئے دن کچھ نہ کچھ نظام دنیا میں، نظام کائنات میں تغیرات، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ رات دن کا آنا اور جانا، اسی طرح سردی، گرمی، بہار، خزاں موسم کا آنا اور جانا، اسی طرح یہ سردی کے موسم میں دن کا چھوٹا ہونا اور رات کا لمبی ہو جانا، اسی طرح گرمی کے موسم میں دن کا بڑا ہونا اور رات کا چھوٹی ہو جانا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے عجائبات اور مظاہر میں سے ہیں، اس کی قدرت میں سے ہے۔ تو اگر ایک انسان ان تمام عجائبات کو دیکھے اور غور و فکر کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، اسے پہچان سکتا ہے، اور وہ جان لے گا، وہ حاصل کر لے گا کہ یقیناً اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک خالق ہے، ایک مالک ہے جو اس نظام کائنات کو چلانے والا ہے، وہ سب کر رہا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایک مالک ہے کوئی جو سب کو چلانے والا ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی غور کرے، فکر کرے تو اس سے نصیحت حاصل ہو سکتی ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ النور آیت نمبر 44 کے اندر، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رات دن کو الٹ پھیر کرنے والا ہے، اور بے شک ان دنوں میں، دن رات کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے دیکھنے والوں کے لیے، اہل نظر کے لیے۔ اسی طرح عبرت نصیحت اس طریقے سے ہے، یہ موسم سرما، سردی کا موسم، کہ ذرا غور کیجیے، جہنم میں جہاں آگ کا عذاب ہوگا، گرمی کا عذاب ہوگا، وہیں جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہوگا۔ اس کو بھی سن لیں آپ، جہنم کے اندر جہاں آگ کا عذاب ہوگا وہیں جہنم کے اندر سردی کا بھی عذاب ہوگا، اور اس کا نام ہے زمہریر۔ جیسا کہ اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ الدہر کے اندر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنتی جنت میں نہ دھوپ کی گرمی محسوس کریں گے، نہ سردی کی سختی محسوس کریں گے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا جہنم میں دونوں ہوگا، جہنم میں گرمی کا عذاب بھی ہوگا، آگ کا عذاب بھی ہوگا، اور سردی کا بھی عذاب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ موسم سرما سے نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں کہ جب دنیا کے اندر اتنی سختی ہوتی ہے، اتنی سردی ہوتی ہے، تو جہنم میں کتنی سردی ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ہم تیسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ موسم سرما کے دن میں روزہ رکھا جائے اور رات میں قیام اللیل کیا جائے، کیونکہ موسم سرما کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا آسان ہے۔ اس لیے وہ لوگ جس کے روزے چھوٹے ہیں، رمضان کے روزے چھوٹ چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان دنوں میں، ان موسموں میں روزہ رکھ لیں، روزہ رکھنا آسان ہے۔ اسی طرح جو لوگ نفلی روزے کے عادی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ روزہ رکھ لیں، چاہے وہ ہفتہ واری روزہ ہو، سوموار جمعرات کا روزہ ہو، چاہے وہ ماہانہ روزہ ہو، ایام 20 کا روزہ ہو، ہر مہینہ اردو تاریخ کا 13، 14، 15 کا روزہ ہو، روزہ رکھ لیں، کیونکہ روزہ رکھنا اس میں آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح موسم سرما میں، سردی کے موسم میں قیام اللیل کرنا آسان ہے۔
رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے اور عام طور سے نیند پوری ہو جاتی ہے جب وقت پر سو جایا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ موسم سرما، سردی کا موسم ایک مومن کے لیے موسم بہار ہے، اچھا موقع ہے نیکی جمع کرنے کا۔ تو اسی طرح رات کے آخری پہر میں قیام اللیل کرنا، توبہ استغفار کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اس کی صفات ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے جنتیوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ زاریات کے اندر کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ جنتی لوگ جب دنیا کے اندر میں تھے، وہاں تھے تو رات میں بڑا کم سویا کرتے تھے، مکمل سوتے نہیں تھے، وہ کچھ حصہ رات میں جاگ کر عبادت کرتے تھے، وہ گزارتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں، آخری وقت میں توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے سورہ فرقان کے اندر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ مومن کی صفات تو یہ ہے، مومن کی پہچان تو یہ کہ وہ راتوں کو گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے، سجدا وقیاما، قیام کرتے ہوئے اور سجدہ کی حالت میں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا رات میں قیام کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے، اس کی صفات ہے۔ نمبر 4 کرنے والے کام کیا ہیں؟ نمبر 4 اللہ سے خیر و عافیت کا سوال کرنا، طلب کرنا، کیونکہ سردی کے سرد ہواؤں میں اور ٹھٹھرتی راتوں میں باری حال تکلیف تو ہوتی ہی ہے، لیکن بالخصوص یہ تکلیف اور زیادہ مشقت بڑھ جاتی ہے جب کہ کسی کے پاس سردی کے اسباب نہ ہوں، سردی سے بچنے کے اسباب مہیا نہ ہوں، انتظام نہ ہو، تو اس وقت تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں ایک مومن کو چاہیے کہ دل و جان سے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر صبر کریں اور اللہ سے خیر و عافیت کا سوال کرتے رہے۔ نمبر 5 پانچواں کام کرنے والا کیا ہے؟ سردی سے بچاؤ کا انتظام کیا جائے، کیونکہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو اچھے لوگ اس کی لپیٹ میں چلے آتے ہیں، اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور اس میں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے انتظام کیا جائے، کیونکہ ایک انسان کا اس کی جان کے اوپر بھی حق ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ اے عمرو بن عاص، تم رات میں قیام اللیل بہت زیادہ کرتے ہو، ہمیشہ جاگتے ہو، سوتے نہیں ہو، تو ایسا مت کرو۔ ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان پر بھی تمہارا حق ہے، تم آرام دو اس کو، تم پریشان نہ کرو، اسے آرام دو۔ تو اس سے پتہ ہی چلا اپنی جان کو بھی سکھ دینا، آرام دینا، یہ بھی انسان کا حق ہے۔ نمبر 6 کرنے والا کام کہ غریبوں کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا۔ موسم سرما میں، سردی کے موسم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، جن کے پاس سردی کا انتظام نہیں ہے، تو نہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے، قوت ہے کہ وہ خرید سکے، لے سکے۔ تو اہل خیر حضرات کو چاہیے، جو خوشحال حضرات ہونی چاہیے کہ وہ غریب مفلس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں اور ان کے لیے سردی کا انتظام کر کے دے دیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اچھا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی مومن کی مصیبت کو دور کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کی مصیبت کو دور کر دے گا، اور جو شخص اس دنیا میں کسی مومن کی تنگدستی پر رحم کر دے گا، اس کے تنگدستی کو دور کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا آخرت کے اندر دونوں میں رحم کرے گا اور مدد کرے گا، اس کا تعاون کرے گا۔ تو یہ ہے سردی کے موسم میں، موسم سرما کے اندر کرنے والے کام اور کچھ احکام و مسائل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔